بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ اس لحاظ سے مبارک ہے کہ اس مہینے میں ایک دن ایسا ہے جس کو اللہ رب العزت نے ایک قیمتی دن بنایا، اور اس دن اللہ رب العزت نے اپنی سب سے پسندیدہ ہستی، سب سے محبوب ہستی، اس کائنات میں دنیا کی سب سے زیادہ قیمتی ہستی کو دنیا کی راہ کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس مہینے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا میں فرمائی۔ دوسری طرف یہ مہینہ اس لحاظ سے ایک دکھ بھی رکھتا ہے کہ اسی مہینے میں اس دنیا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی سے چلے گئے، اور اس دن کے بعد سے یہ امت وحی کی نعمت سے محروم ہو گئی۔ یعنی اب ڈائریکٹ ریولیوشن بندوں تک جو نبی کے واسطے سے ہوتی تھی وہ نہیں ہوگی، کوئی نبی نہیں آئے گا، صرف اور صرف سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر آئیں گے، یعنی ان کے پاس اپنی شریعت نہیں ہوگی۔ کون سا ایسا بدبخت مسلمان ہوگا جو اس مہینے کو میں خوش نہیں ہوگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد پر اس کو خوشی نہیں ہوگی؟ لیکن شریعت نے جس طرح غم کا منانے کا طریقہ بتایا ہے، جس طرح شریعت میں جب انسان کے اوپر کوئی آفت آ جائے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کرنا ہے، یہ طریقہ بتایا ہے، بالکل اسی طرح شریعت نے ہمیں خوشی میں کیا عمل کرنا ہے یہ بتایا ہے۔ بعض مواقع ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں بھی آئے، اور بعض مواقع ایسے ہیں جو کہ بعد کے ایونٹ ہیں، لیکن طریقہ کار کسی حد میں دائرہ کار موجود ہے۔ اس دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم کسی خوشی کو منائیں گے تو وہ ٹھیک رہے گی، اور اگر ہم اس دائرہ کار سے تجاوز کریں گے تو ہم نقصان اٹھائیں گے، یعنی ہم شریعت کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے، اور وہی چیز دراصل بدعت کے اندر آ جاتی ہے۔ جب ہم کسی کی خوشی منانے کی بات کرتے ہیں تو ربیع الاول کے اوپر ہم نے خاص طور پر ایک مخصوص دن طے کر لیا ہے کہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حالانکہ ایسی بات ٹھیک نہیں ہے، مورخین کے اندر یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، اور کوئی ایسی اجماع کم از کم میری نگاہ سے نہیں گزرا جس میں صحابہ نے کیا ہو اجماع، یا تابعین نے کسی طور پر اجماع کر لیا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 101% on 12 ربیع الاول کو ہوئی، بلکہ مختلف قول اور اقوال ہمیں ملتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اوپر خوشی کا اظہار کرنے میں، اور جو لوگ خوشی کے اظہار کو ایک لمٹ میں رکھنا چاہتے ہیں، تو ہمارے یہاں دو ایکسٹریم کریٹ ہو گئی ہیں۔ ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ اگر میں کسی سے کہوں کہ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دور میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کے دور میں کوئی ایسا طریقہ کار، کوئی ایسی وجہ اس پرٹیکولر دن پر واضح نہیں ہے، کہ کوئی ایسا عمل واضح نہیں ہے جو کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں یا آپ کی حیات مبارکہ کے انتقال کے بعد، اس دنیا سے پردہ نشین ہونے کے بعد کوئی ایسا عمل کیا ہو اس کے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد۔ جب یہ عمل نہیں کیا، جبکہ وجوہات موجود تھیں، جبکہ وجہ موجود تھی، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی 12 ربیع الاول آیا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے فوراً بعد ہی ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بعد 1 سال گزرنے کے بعد کوئی اہتمام ہو جاتا، لیکن ایسی کوئی چیز ہمیں تاریخ میں ادنا درجے پہ بھی نظر نہیں آتی۔ لیکن اگر یہ بات کہی جاتی ہے تو ایک ٹھک کر کے ایک اس کے اوپر ایک بہتان باندھ دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت سے خوش نہیں ہے۔ ایسا کون بدبخت مومن کر سکتا ہے؟ کون ایسا بدبخت مسلمان ہوگا جو اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہ کرے؟ دنیا میں بدتر سے بدتر مسلمان بھی، غلط سے غلط گناہ میں پڑا ہوا مسلمان بھی، اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بارے میں کوئی شخص اس کے بارے میں کوشچن نہیں کر سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کی محبت کا تعلق ایک عجیب ہی محبت ہے۔ ہم میں سے کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ایک شخص بہت برا ہے، وہ خلاف سنت ہے، وہ ہر برا کام کرتا ہے، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں ہے، یہ بات نہیں ہو سکتی۔
تو میرے بھائی پہلی بات تو یہ کہ ہم خوشی اور غم کے معیار کو دیکھیں کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ ازراہ کرم جو لوگ اس چیز پر یقین نہیں رکھتے کہ اس طرح کی کوئی عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد صحابہ سے کچھ ایسا منانا کرنا ہے بلکہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ان کو خدا کا واسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ محبت کرنے والا نہ کہیں کہ ہمیں کہ شیطان اور کچھ لوگوں کے علاوہ آج ساری دنیا خوشی منا رہی ہے۔ یہ انتہا سے زیادہ جاہلانہ اور یہ انتہا سے زیادہ غیر مناسب الفاظ ہیں کسی بھی مومن کے لیے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح بات کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔